میں نے جو آیت اس وقت تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے معافی مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے. کہو واعف عنا، اے اللہ ہم کو معاف کر دیجیے. کیوں صاحب اگر معاف نہ کرنا ہو اور سکھا رہے ہیں. بادشاہ صدر مملکت خود مضمون بنا کر کسی کے یہاں رجسٹری کر رہا ہے کہ بھئی یہ اس مضمون کی درخواست دو، تم کو ملازمت مل جائے گی. اب وہ بھی وہاں بھی وہ شک و شبہ کر رہا ہے. تو اس حماقت کا علاج تو کچھ نہیں، احمقوں کا علاج نہیں. ایک بات یاد کر دیں آپ، یعنی اللہ تعالیٰ خدا تعالیٰ اپنی قہر حماقت سے ہم سب کو بچائیں. مولانا رومی نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک شخص سے بھاگے جا رہے تھے. کسی نے کہا آپ اتنا تیز تو کبھی نہیں چل رہے تھے، آج کیا بات ہے رفتار میں بڑی تیزی. فرمایا کہ میں ایک احمق سے بھاگ رہا ہوں. میں حضرت آپ کو نبی ہیں، آپ کو جس کی آنکھ پر یوں کر دیا وہ نابینا اندھا بھی بینا ہو گیا، اور کوڑھی کو کر دیا تو وہ اچھا ہو گیا. یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کی حماقت پر ہاتھ پھیر دیجیے. فرمایا کہ حماقت پر ہاتھ نہیں پھیر سکتا، کیونکہ حماقت اللہ تعالیٰ کا قہر و عذاب ہے، اور خدا کے عذاب کو نبی بھی نہیں ٹال سکتا. اس لیے بزرگوں نے فرمایا اس کے لیے خاص دعا کرو کہ ہماری عقل میں اللہ تعالیٰ سلامتی عطا فرمائے. حکیم الامت کے تمام مواعظ میں آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عقل سلیم، فہم سلیم اور قلب سلیم عطا فرمائے. دیکھو جب دل سلیم ہوتا ہے تو آنکھیں بھی سلیم ہوتی ہیں، وہی سلامتی نظر آتی ہے. دل گندا ہوتا ہے ہر طرف اس کو گندگی نظر آتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قلب کو سلیم بناؤ، پھر جسم میں سلامتی آ جائے گی. دل تو بادشاہ ہے، جب بادشاہ بگڑتا ہے تو سارے ملک میں فساد پیدا ہوتا ہے. جسم کے اندر قلب جو ہے یہ بادشاہ ہے، اس کو درست کرو. اگر قلب سنور گیا سارا جسم سنور جائے گا. حدیث میں ہے الا ان فی الجسد مضغۃ، اے لوگو تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت جب وہ درست ہو جاتا ہے صلح الجسد کلہ، سارا جسم سنور جاتا ہے، اچھے اچھے اعمال ہوتے ہیں. واذا فسدت، اگر دل بگڑ گیا تو فسد الجسد کلہ، سارے جسم سے گندے اعمال صادر شروع ہو جاتے ہیں. دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دیکھو شاعر کہتا ہے دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، اور دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں ہو گیا. دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں ہو گیا. دل میں غم آ گیا، پھول وول کچھ اچھے نہیں لگتے. اسی لیے مولانا رمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کانٹوں میں ایک شخص مسکرا رہا ہے اور پھولوں میں ایک شخص رو رہا ہے، بلکہ خودکشی کی اسکیم بنا رہا ہے گلستان میں بیٹھ کر. چاروں طرف گملے پھولوں کے، کیوں؟ اس کے دل میں غم بھرا جو پھولوں میں، اور کانٹوں میں جو ہنس رہا ہے اس کے دل میں کوئی خوشی اتر گئی ہے، جو کانٹے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے دل تک. اسی لیے اللہ کو دل عطا کیا جاتا ہے. نبیوں کے سینے میں دل ہی تو دیا جاتا ہے، یہ دل ہی ہے ان کا خاص معاملہ جہاں سب کچھ ملتا ہے. اگر جسم پر ملتا تو ساری دنیا کوئی کافر نہ رہتی، لیکن وہ بڑے بکسے کے اندر چھوٹے صندوقچے میں اللہ میاں رکھتے ہیں، وہ نظر نہیں آتا ہر شخص کو کہ اس میں کتنا قیمتی موتی ہے. صندوق اندر ہوتا ہے، جسم تو بڑا ہے بکسا، بڑے بکسے میں چھوٹے صندوقچے میں جو قیمتی چیز ہوتی ہے اس سے بڑے بکسے کی بھی قیمت لگ جاتی ہے. تو دل بیابا ہو گیا عالم بیابا ہو گیا. اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہے، قلب کی درستی، قلب کا سنورنا.